اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم پر ایک عظیم المرتبت مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں شہر مبارک، فرمایا یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، یہ برکتیں لے کے آیا ہے، یہ رحمتیں لے کے آیا ہے، یہ اپنے ساتھ عنایات لے کے آیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی قرب الہی کی نیت سے رمضان میں نیکی کا طلبگار ہوگا، فرمایا وہ اگر نفل نیکی کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ 70 فرضوں کے برابر اجر عطا کرے گا۔ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائی جائے، ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ نا برکت والا مہینہ ہے، اس میں میرا ثواب بڑا ضربوں کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ایک ذہن بنایا جائے اور پھر ثواب اکٹھا کرنا شروع کر دیا جائے، پھر وہ ترتیب بنا لی جائے، کاروباری نہیں، روحانی ترتیب، کاروباری نہیں، یعنی نئے سے نئے سٹال نہ تیار کیے جائیں، مہنگائی کیسے کرنی ہے اور کس طرح کر کے کن چیزوں کی آج کل مانگ ہوگی، کس ترتیب سے سودا پہلے ہی خریدنا ہے، مہنگا کیسے کرنا ہے، اللہ معاف کرے مصنوعی قلت کیسے پیدا کرنی ہے، کمائی کیسے کرنی ہے۔ رمضان کے اندر جناب لوگ ساری ترتیب لگا کے ساری، میرے ایک دوست ہیں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر بھی اپنی روٹین بدلتے ہیں اور معدے والی ساری دوائیاں بھی اکٹھی کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان آنے والا ہے، یہ زیادہ لوگ استعمال کریں گے۔ تو وہ ماحول نہ پیدا کریں کہ ہر چیز دنیا داری ہو جائے، ہر چیز دنیا داری نہیں، ہر چیز کو ایک نیا روپ دے دیا جائے اور نیا سے نیا مال کمانے کا سلیقہ بنایا جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رمضان تو اس لیے تھا نا کہ اس میں کم کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے، لیکن اگر بندہ کہے کہ میں نے صبح کا چونکہ کھایا نہیں لہذا اب شام کو اتنا کھانا ہے کہ ہفتے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، میں نے وہ سارا پوری کرنی ہے روٹین، تو پھر وہ مقصد کو نہیں نہ سمجھا، پھر اس نے اس خوبصورتی کو نہیں پایا جو خوبصورتی اس کو دین دینا چاہتا تھا۔ ایک تو رمضان کی فضیلت کو سمجھنا ہے، اور پھر جب ہم روزہ دار ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس مفہوم کو کھول کے بیان کیا، فرمایا جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا، گناہ نہیں چھوڑا، گویا غیبت نہیں چھوڑی، بدی نہیں چھوڑی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا تو روزے کا مقصد تھا۔ اور اگر اس نے وہ بات کو سمجھا ہی نہیں، استاد کے لیے صرف استاد ہو جانا ہی ضروری نہیں، اس کو پھر اپنے منصب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ میں استاد ہوں۔ والد کا صرف والد ہو جانا ہی کمال نہیں، اس کو پھر اس منصب کے تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب میں ایک باپ ہوں، اب میں روٹین میں وہ آزاد نہیں ہوں کہ جہاں میرا جی چاہے گا جاؤں گا، جہاں میری طبیعت چاہے گی میں کھاؤں گا، جہاں میرا دل کرے گا میں وہ کام کروں گا۔ اب آپ سرپرست ہیں، سربراہ ہیں۔ انسان دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ عالم ہے، علم پڑھ لینا صرف کمال نہیں، وہ اپنے منصب کو بھی تو سمجھے نا، اس منصب کے وقار کو، اس کے لحاظ کو بھی تو سمجھے نا۔ ایک آدمی اگر عمر رسیدہ ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری بزرگی کی وجہ سے میرا اکرام کیا جائے، تو اسے اپنے منصب کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا۔ اس کو حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے میں نے 18 سال کے بزرگ دیکھے اور میں نے 75 سال کے بچے دیکھے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے عمر ہو گئی لیکن اپنے منصب کا خیال نہ کیا، عادات بچوں والی رہی۔ اور فرماتے میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو شروع وقت میں ہی اللہ والوں کی صحبت نصیب آئی، تو وہ جو بزرگی ہے وہ پھر عمر کی وجہ سے نہیں ملی، وہ اللہ نے علم اور عمل کی وجہ سے عطا فرما دی۔ تو اب
اپنے منصب کا لحاظ کرنا کہ میرا یہ منصب ہے. اسی طرح جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوگا نا تو پھر ہم نے اس منصب کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ میں روزے دار ہوں. پھر خالی بھوکے پیاسا نہیں رہنا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے. اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی. اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے. جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات. حضور فرمانے لگے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. حضور فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وقت والی ہوگی. اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا. اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے، اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزہ دار ہوں. اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے یہ دو لفظ ہیں نا، وہ صوفیاء ہیں نا، اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کبھی مالک ایک دفعہ کبھی تیرا جلوہ ملے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں. لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، کہ دیکھو انہیں انعام ملنے لگا ہے. جو اس کی راہ کے سوالی تھے، جو اس کے رستے کے مسافر تھے، جو اسے پانا چاہتے تھے، جو اس کی دید کرنا چاہتے تھے، جو اسے ملنا چاہتے تھے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی. ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی. میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی. یہی لفظ بڑے باکمال نہیں. ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں. یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے. عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی. لوگ دوڑے، کوئی سونے کی طرف، کوئی چاندی کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف، کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف لوگ دوڑ گئے. جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا. سب بھاگ گئے. ایاز بیٹھا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. وہ لذتیں کہاں. ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے. پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں، آج لوٹ سیل لگ گئی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی. ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا. تو محمود خوش تھے، موڈ بڑا اچھا تھا، کہا بالکل پکی ہے. تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. ایاز اٹھے، پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا.
محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا, آپ سے میں نے پوچھا تھا, بات پکی ہے, جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا. تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے. ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے. کہا بادشاہ پکا رہنا, وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے, مجھے تو چاہیے. لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے, تیری تو ملے گا. تو پھر کہا محمود نے, اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا, بس ٹھیک ہے, باقیوں کے خزانے اور میں تیرا طے ہو گئی. فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا, اور روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا, اللہ کا قرب ملے گا. دیکھو نا, وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں, رب کے ہونے کا یقین. وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو, وہ نصیب ہوتا ہے. یعنی کسی کو کیا پتہ ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں, اکیلا ہے نا گھر میں, فریزر بھرا ہوا ہے, نہیں نہ کھاتا. کیوں؟ اسے پتہ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز. حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں, ایک باب الریان ہے, اس سے صرف روزہ دار گزریں گے. آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ, وہ آ جائیں گے. فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو, جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھائی, اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے.